اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما اور جب وہ داخل ہوئے علی یوسف علیہ السلام پر، یعنی پار کا مطلب علی کا مطلب پار ہوتا ہے، لیکن آپ نے اپنے پاس سے لفظ اس کو صحیح کر دینا۔ ولما اور جب داخل ہوئے علی یوسف علیہ السلام کے پاس، آوا تو ٹھکانہ دیا الیہ طرف اس کی اخاہ اس کے بھائی نے، یعنی اس کے بھائی کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو ٹھکانہ دیا۔ کالا اور فرمایا یوسف علیہ السلام نے، انی بے شک میں، انا اخو کا میں تمہارا بھائی ہوں، اپنے بھائی کو بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ فلا تبتئس پس غمگین نہ کھو بما کانوا اس پر جو وہ یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں۔ فلما پھر جب جہزہم پھر جب تیار کیا ان کے لیے بھی جہازہم ان کا اسباب ان کا سامان تیار کیا، جعل السقایۃ تو رکھ دیا پیالہ فی رحل اخیہ اپنے بھائی کے کجاوے میں یعنی بورے میں۔ ثم پھر اذنا پھر جو تھا اعلان کیا مؤذن پکارنے والے نے پکارا، ایتھا العیر اے قافلے والو کہ تم چور ہو، انکم بے شک تم لسارقون البتہ تم چور ہو۔ قالوا وہ جو تھے وہ بولے وہ بھائی بولے، واقبلوا اور وہ سامنے آگے علیہم ان کی طرف، ما سا تفقدون اور کہنے لگے کہ تم کیا گم پاتے ہو۔ تو یہ سارا کچھ کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کے مشورے سے ہی سارا کچھ ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بتا دیا تھا کہ اس طریقے سے سارا ہوگا، بلکہ کچھ روایت میں ملتا ہے کہ بنیامین کہہ رہے تھے کہ اب میں نے واپس نہیں جانا، تو ان کی وجہ سے یہ ساری ترکیب جو تھی وہ کی گئی کہ ان کو کیسے رکھا جاتا ہے، وہ بھی آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ کیسے رکھا انہیں۔ تو دیکھیں یہ ترکیب کی گئی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم نے سکھایا کیا کہ یوسف علیہ السلام کے ان کے بھائی بنیامین کو کیسے رکھنا ہے۔ تو جب ان کا سامان تیار کیا گیا تو اس میں وہ پیالہ جو تھا وہ رکھ دیا گیا۔ وہ پیالہ کیا تھا؟ وہ بادشاہ کا پیمانہ تھا، تو وہ بہت زیادہ قیمتی تھا، یعنی کہا جاتا ہے کہ سونے کا تھا۔ تو جب ان کا پیالہ گم ہو گیا تو پھر ایک پکارنے والے نے پکارا، کیا کہا کہ اے قافلے والو تم چور ہو۔ تو وہ بھائی جو تھے وہ سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ تم کیا گم پاتے ہو؟ قالو تو وہ کہنے لگے نفقد ہم گم پاتے ہیں سواء المالکی بادشاہ کا پیمانہ گم پاتے ہیں، ولمن جاء بہ اور جو اس پیمانے کو لائے گا، حمل بعیر اس کو ایک اونٹ بھرتی زیادہ ملے گی، وانا بہ زعیم اور اس پر میں ضامن ہوں۔ ٹھیک ہے، قالو وہ کہنے لگے، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہ تو چوری کی نیت سے آئے بھی نہیں تھے، وہ کہنے لگے قالو تاللہ اللہ کی قسم، لقد البتہ تحقیق علم تم جانتے ہو، ما جینا نہیں ہم آئے لنفسد کہ فساد کریں فی الارض زمین میں، ہم زمین میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے، وما کننا سارقین اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ قالو تو وہ کہنے لگے، اب انہوں نے یہ کہا نا کہ ہم چور نہیں ہیں، تو جس نے منادی کی تھی وہ کہنے لگا قالو کہنے لگے وہ فما جزاؤہ تو کیا اس کی سزا ہے، ان کنتم کاذبین اگر تم جھوٹے ہوئے تو کیا سزا ہے اس کی۔ قالو تو وہ فوراً بولے بھائی جزاؤہ اس کی سزا یہ ہے، من وجدہ فی رحلہ کہ جس کے من وجدہ جس میں پاؤ، فی رحلہ یعنی وہ جو پیمانہ ہے، فہو جزاہ تو وہی اس کی سزا ہے، جس کے کجاوے میں جس کے وہ جو کیا تھا نا بورے میں تم پاؤ گے نا وہ پیالہ، تو وہی اس کی سزا ہے۔ وہی اس کی سزا کیا، یعنی اس کے بدلے میں اس کو رکھ لیا جائے گا، اس کو غلام بنا لیا جائے گا، یہ اس کی سزا ہے۔ کذالک اسی طرح نجزی الظالمین اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ فبدأ پھر جب وہ کیا ہوا تلاشی شروع ہوئی، ابتدا کی بیعویاتہم ان کے کجاووں سے ان کے بوروں سے تلاشی لینی شروع کی، قبل ویائی اخیہ قبل اپنے بھائی کے بورے سے، اپنے بھائی کے بورے سے پہلے بھائیوں کی تلاشی لی ان کے بوروں کی، ثم استخرجہا پھر نکال دیا اس کو من ویائی اخی اپنے بھائی کے بورے سے۔ پہلے کس کی تلاشی لی؟ اپنے بھائیوں کے بوروں کی تلاشی لی، اس میں سے کچھ نہیں نکلا، اور پھر اینڈ پہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے بورے کی تلاشی لی تو اس کے اندر سے وہ جو پیالہ تھا وہ مل گیا۔ کذالک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک اسی طرح کدنا ہم نے یہ تدبیر سلجھائی یوسف علیہ السلام کو، یہ تدبیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سلجھائی، ما کانا لیاخذ نہیں تھا وہ لے سکتا اخاہ اپنے بھائی کو فی دین المالکی بادشاہ کے دین کے مطابق نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ بادشاہ کا جو دین تھا اس میں کیسے لے سکتے تھے، اس میں تو لے ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہاں پہ کیا سزا تھی چور کے لیے کہ جس نے چوری کی ہوتی تھی نا چور کو مارا پیٹا جاتا تھا، اور جو جتنی چیز کی وہ ہوتی تھی چوری اس سے ڈبل قیمت لے کے چور کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ کیا ہوا، اب کیونکہ یہ بھائیوں نے ہی وہ ترکیب بتائی تھی، کیونکہ انہوں نے کیوں بتایا تھا، کیونکہ ان کا جو یعقوب علیہ السلام کے ملت کے مطابق نا ان کا طریقہ یہی تھا
کیا طریقہ تھا یعقوب علیہ السلام کی ملت میں؟ یہی تھا کہ جو چور ہوتا، جس نے چوری کی ہوتی، وہی وہ دوسرا اس کو غلام بنا لیا جاتا تھا. تو یہی بتایا گیا. اللہ فرماتے وہ نہیں لے سکتا تھا اپنے بھائی کو اس بادشاہ کے دین کے مطابق، الا مگر ان یشاء اللہ، مگر اگر اللہ چاہتا. نرفعو ہم بلند کرتے ہیں درجات درجے من نشاء جس کے چاہتے ہیں، و فوقا اور اوپر کل ذی علم ہر علم والے کے اوپر علیم خوب علم جاننے والا ایک اللہ ہے. ٹھیک ہے، جتنا مرضی کو جان لے، جتنے مرضی اللہ فرماتے کسی کے پاس علم ہے، لیکن ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے. دیکھیں اب وہ بھائی تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بنیامین ایسا کام کریں گے، اور بنیامین نے کیا بھی نہیں. وہ تو ایک تدبیر تھی جو اس طریقے سے بتائی گئی تھی. کالو وہ کہنے لگے، ان کو بڑا دکھ ہوا. اب وہ ظاہر شرمندہ ہونے لگے کہ یہ اس نے چوری کیا. آگے دیکھیں وہ کہہ رہے کالو وہ کہنے لگے ان یسرق اگر اس نے چوری کی، فقط سرقا تو تحقیق چوری کی، اخ اللہ اس کے بھائی نے، من قبل اس سے پہلے. اب یوسف علیہ السلام کے اوپر بھی الزام لگا دیا. اس کو انہوں نے بتانا آپ کو کہ وہ کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے، بنیامین نے چوری کی ہے، تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی ہے پہلے. اور وہ کیا چوری تھی؟ اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو تھے بہت زیادہ خوبصورت تھے. تو ایک تو آپ جانتے ہیں کہ شروع سے بہت زیادہ محبت تھی یعقوب علیہ السلام کو، اور یہی چیز ان کی محبت یعنی آزمائش بنی تھی. کیا آزمائش بنی تھی؟ آپ کو شاید میں نے پہلے بتایا ہو کہ یعقوب علیہ السلام ایک دن نماز پڑھے تھے، تو نماز پڑھتے ہوئے یوسف علیہ السلام لٹائے ہوئے تھے، ان کو پاس لیٹے ہوئے تھے. ہچکی لی تو یعقوب علیہ السلام نماز میں دھیان بیٹے کی طرف چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تیری آزمائش شروع ہو جائے گی، تیری آنکھیں نکال دوں گا. تو نماز پڑھ رہا ہے میرے لیے، اور دھیان کر دیا یوسف علیہ السلام کی طرف. اللہ تعالیٰ نے آزمائش، یہ ایک تو یہ وجہ بن گئی. پھر آپ دیکھیں یہ چوری کا آ گیا. چوری اب یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، تو آپ جانتے ہیں کہ جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا بنیامین پیدا ہوئے، اور یہی وجہ بنی کہ والدہ دنیا سے چلی گئیں، اور بنیامین جو تھے چھوٹے تھے. اب یوسف علیہ السلام بھی چھوٹے ہی تھے، تو اب ان کی پھوپھی جو تھی نا وہ ان کی پرورش کرنے لگی، پھوپھی کے پاس بھی رہنے لگے. اب جب پھوپھی کے پاس رہنے لگے تو اب پھوپھی چونکہ جس کے پاس بچہ رہتا ہے اسے بھی بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے. اتنی محبت کرتی تھی. اب تھوڑے سے بڑے ہوئے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، تھوڑے بڑے ہوئے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرا بیٹا واپس کرو. تو وہ کہنے لگی، وہ کچھ بھی نہیں بولی، وہ نے کرنا ہی تھا واپس. لیکن اس نے کیا کیا، پھوپھی نے یہ کیا، ایک پٹکا جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا تھا، جو کہ بہت قیمتی تھا، اور ویسے بھی آباء و اجداد کا تھا. تو وہ پٹکا اس نے کیا کیا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کی کمر میں باندھ دیا کپڑوں کے نیچے. اور ہاں جی، تو وہ سونے کا تھا، وہ باندھ دیا. اب اس نے نہ شور ڈال دیا کہ میرا تو پٹکا گم ہو گیا، اور تھا بھی بڑا ظاہر اسحاق علیہ السلام کا تھا، اور یہ بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، سونے کا نہ بھی ہوتا بھی وہ قیمتی تھا. اب وہ نہ ہر طرف شور ڈالا گیا، کیا تو پھوپھی نہیں تھا، اب یہ شور ڈالا گیا اور تلاشی لی تو پھر وہ یوسف علیہ السلام سے نکلا. اب یوسف علیہ السلام پھوپھی کے غلام بن گئے. یہ جو ابھی ہم نے واقعہ پڑھا یہ تھا دین یعقوب کے اندر کہ وہ پھوپھی کا غلام بن گئے. اب کوئی ان کو واپس نہیں لے سکتا تھا. اب جب تک پھوپھی زندہ رہی یوسف علیہ السلام پھوپھی کے پاس ہی گئے، اور پھر وہ مرنے کے بعد پھر وہ آئے اس کے پاس. تو یہ وجہ تھی. تو یہ اچھا اب یہ بچپن سے اب یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا، وہ کس نے کہا تھا نا کہ وہ جیل والوں نے کہا تھا نا کہ ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں. انہوں نے کہا مجھے تو محبتیں بڑی مہنگی پڑی ہیں. میرے باپ نے محبت کی، ان کی آنکھوں سے دور کر دیا گیا، کنویں میں ڈال دیا گیا. زلیخا نے محبت کی، جیل میں چلا گیا. اب تم محبت کر رہے ہو، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بننا ہے. تو کہا بھائی مجھے محبتیں راس نہیں آتی. تو یہ نا اچھا، تو یہ بات حالا پتہ تھی، تو یہ بات حالا بھائیوں کو پتہ تھی، حقیقت سب کو پتہ ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کے بھائیوں نے فوراً کیونکہ وہ شرمندگی چھپا رہے تھے، تو فوراً انہوں نے الزام لگا دیا یوسف علیہ السلام پر. ان کو یہ نہیں پتا کہ جس کو یہ بتا رہے ہیں وہ یوسف علیہ السلام ہے. ہاں جی، اب یوسف علیہ السلام کی سوچیں کتنے بڑے عہدے پہ ہیں، اور دیکھیں وہ چاہتے تھے ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے. لیکن دیکھیں آگے دیکھیں، کالو کر لگے ان یسرق اگر اس نے چوری کی، فقط سرقا تو تحقیق چوری کی، اخ اللہ اس کے بھائی نے، من قبل اس سے پہلے، فاسرھا اس نے چھپا لی یہ بات، یوسف علیہ السلام نے، فی نفسی اپنے نفس میں. اب اس کو تو پتا، وہ حیران ہو گئے کہ اچھا
مجھ پہ بھی الزام لگا دیا. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ اور انہوں نے یوسف علیہ السلام نے یہ بات اپنے بھائیوں پہ ظاہر نہیں کی. قَالَ لیکن اپنے دل میں کہا. کیا کہا؟ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا تم بڑے برے درجے پہ ہو, بڑے برے درجے پہ. دل میں کہا, ان سے نہیں کہا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ اور لیکن ان سے کہنے لگے کیا؟ وَاللَّهُ أَعْلَمُ اور اللہ خوب جانتا ہے. بِمَا تَصِفُونَ جو تم باتیں بیان کر رہے ہو اللہ اس کے بارے میں خوب جانتا ہے. بس یہ بات کہی اور یہ جو کہا نا کہ برے درجے پہ, یہ اپنے دل میں کہا بس. قالو وہ کہنے لگے. اب دیکھیں کہ اب یہ انہی کی ترکیب تھی, انہی کا بتایا ہوا حل تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جس کے بورے کے اندر وہ پیالہ ملا وہ اس کو آپ رکھ لینا. اب ان کو پتا تھا کہ والد صاحب کے پاس عہد و پیمان کر کے آئے ہیں, قسمیں کھا کے آئے ہیں. قالو کہنے لگے یا ایھا العزیز اے عزیز, انا بے شک لاہو اس کے لیے ابن اس کا باپ ہے, شیخن بوڑھا ہے, کبیرن بڑی عمر کا ہے, فخذ پس لے لیجئے نا احدنا ہم میں سے کسی ایک کو مکانہ اس کی جگہ. اب وہ کہنے لگے پہلے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام سے بڑا کہا کہ آپ اس کی جگہ مطلب کہ کوئی حال نکالا, لیکن کوئی حال نہیں نکلا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں جو ہے نا محسنین لگتے ہیں, احسان کرنے والا لگتے ہیں, تو آپ ایسے کریں آپ ہم میں سے کسی کو لے لیں کیونکہ اس کا باپ بوڑھا آدمی ہے, بوڑھی عمر کا ہے, اس سے بڑی محبت کرتا ہے, ہم سے اتنی محبت نہیں کرتا, اس سے بہت محبت کرتا ہے, ہم میں سے کسی کو لے لیں. انا نراک من المحسنین بے شک آپ جو ہے ہمیں بہت زیادہ احسان کرنے والے لگتے ہیں. محسن کیا, محسن کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ جتنا کسی نے کیا اتنا اس سے کرنا. محسن کا مطلب ہے اس سے زیادہ کرنا, اس سے زیادہ. آپ بہت زیادہ کرنے والے ہیں, آپ احسان کرنے والے ہیں, تو آپ ہم میں سے کسی کو لے لیں. قالا تو اب یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ اللہ کی پناہ ان ناخذ کہ میں لے لوں, میں کسی اور کو لے لوں. الا مگر میں تو اسی کو لوں گا من وجدنا جس کے پاس پایا ہم نے متاعنا اپنے سامان کو, اندہ اس کے پاس جس کے پاس اپنا سامان پایا اسی کو لوں گا. انا بے شک ہم اذا لظالمون اگر ہم نے ایسا کیا کہ اس کی جگہ کسی اور کو لے لیا تو بے شک ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے.